السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اکرم مہد الحافظات بشاور شارعی ورسک. عزیز طالبات، یہ آپ کے جماعت دہم کا ٹائم ٹیبل ہے. اس میں آپ کو ہفتہ وار جتنے آپ کے حصص ہوں گی وہ آپ کو بتائی گئی ہے. ان حصص کی یہی ترتیب ضروری نہیں کہ آپ کے حصص انہی ترتیب سے ہوں گی، بلکہ اس میں آپ کو حصص کی تعداد بتائی گئی ہے کہ ہفتہ وار آپ کے کتنے حصص ہوں گی. جماعت دا میں مضمون علم الصیغہ، ہم جو مضمون پڑھیں گے علم الصیغہ ہے اور اس کے حصص مقررہ 4 ہے. ہفتہ وار آپ کے علم الصیغہ کے 4 حصص ہوا کریں گے. یہ آپ کا نصاب ہے عزیز طالبات. اس میں آپ علم الصیغہ پڑھیں گے اور اس میں ما سوائے باب چہارم کے تمام علم الصیغہ کی کتاب پڑھیں گے، اور علم الصرف آخرین کے آخر میں جو آپ کا خاصیات کا حصہ رہ گیا تھا وہ آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کے لیے ضروری ہدایات و پیغامات ہیں. نماز اور منزل کی پابندی کیجیے. تمام امت مسلمہ کے لیے ان حالات میں دعا گو رہیے. صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے. روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی ضروری ہے. علم الصیغہ کے ہر درس کا طالبات پہلے سے مطالعہ رکھیں گی، اور طالبات کے لیے ہر سبق کا یاد کرنا ضروری ہے. علم الصرف میں جتنی پڑھائی گئی تمام ابواب ہے، اس سے آپ کو تمام گردانے ہیں وہ تمام کیا ہے صرف صغیر اور کبیرے آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ علم الصیغہ میں بھی گردانے ہوں گی اور اس میں بھی ہم علم الصرف ہی پڑھیں گے، اور گردانے آپ اسی طرز پر پڑھیں گی اور یاد کریں گی. جماعت دہم مضمون علم الصیغہ، تعارف علم الصیغہ. نمونہ برائے وفاق المدارس پرچہ علم الصیغہ. یہ آپ کو وفاق المدارس کے پرچے کا ایک نمونہ بتایا گیا ہے. اس میں 3 سوالات ہوتے ہیں. ہر سوال کو حل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر سوال میں 2 جز ہوتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک جز کو آپ اپنی پسند کا جو آپ کو زیادہ اچھی طرح آتا ہو وہ آپ حل کریں گے. کل پرچہ 100 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں سے آپ کا ایک سوال کوئی بھی سوال وہ 34 نمبر کا ہوتا ہے، اور باقی 2 سوالات 33 نمبر کے ہوتے ہیں. یہ کل 100 نمبر کا پرچہ ہوا. کل وقت اس کے لیے 4 گھنٹے ہوتے ہیں. علم الصیغہ یہ علم الصرف کی ایک اہم کتاب ہے، اور اس کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. ابتدا سے پہلے کتاب کا مختصر تعارف کرتے ہیں تاکہ کتاب کی اہمیت واضح ہو جائے. اس کتاب کا مقصد اور اس کی کتاب میں ہم کیا پڑھیں گے یہ بھی واضح ہو جائے. اس وجہ سے ہم کتاب کی ابتدا کے پہلے کتاب کے بارے میں کچھ مختصر پڑھتے ہیں. علم الصیغہ یہ علم الصیغہ اردو جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ علم الصیغہ اصل میں فارسی زبان کی کتاب ہے، جس کو مولانا مفتی عنایت احمد صاحب نے تحریر کیا ہے. فارسی چونکہ ایک تو فصیح زبان ہے، اور ابتدا میں متحدہ ہندوستان میں کے تقریباً تمام مدارس میں ابتدائی درسی کتب فارسی ہی میں پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ فارسی زبان ہندوستان کی سرکاری اور علمی زبان تھی. اس وجہ سے مفتی عنایت احمد صاحب نے اس کتاب کو فارسی میں تحریر کیا. لیکن بعد میں چونکہ رفتہ رفتہ مدارس سے فارسی زبان ختم ہونا شروع ہوئی اور آج کل تو بہت ہی نادر ہو گئی، اس وجہ سے طلباء کو یہ کتاب سمجھنے میں مشکل درپیش ہونے لگی. تو اسی ضرورت کے پیش نظر طلباء کی سہولت کے لیے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس کتاب کا اردو ترجمہ لکھا، اور ساتھ ہی ایک عمدہ مقدمہ تحریر فرمایا جو نہایت بصیرت افروز ہے، جو اصل فارسی کتاب کا حصہ نہیں بلکہ وہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے طلباء کی سہولت کے پیش نظر خود اس میں تحریر کیا ہے. اس مقدمے میں مفتی صاحب نے علم صرف اور علم اشتقاق کا تعارف، اس کی تاریخ اور مصنف کی حالات زندگی اختصار کے ساتھ جمع کر دیے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ علم الصیغہ اردو آپ کو نظر آ رہا ہے مع ضروری فوائد و تشریحات، اور نیچے لکھا گیا ہے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب.
یہ جو ہے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے ہیں. اصل ان موسیقہ کو لکھنے والے وہ جو ہے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نہیں، بلکہ وہ مولانا مفتی عنایت احمد صاحب ہیں. یہاں اس صفحہ میں آپ کو تالیف میں آپ کو دکھائی دے گا کہ حضرت مولانا مفتی صاحب عنایت احمد صاحب نے اس کو تالیف کیا، اور ترجمہ و تشریح و تحقیق مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ہے. آپ کے لیے ضروری ہدایات و پیغامات ہیں. یہ آپ کے فہرست مضامین الموسیقہ اردو ہیں. تمام فہرست دی گئی ہے، ہم یہ تمام انشاءاللہ پڑھیں گے، سوائے باب چہارم جو افادات نافعہ کے بارے میں ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. باقی تمام کتاب آپ کے درس میں آئے گی. تقریض میں مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ فہم القرآن کے لیے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے، علوم عربیت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، یعنی یہ اس کو بالکل قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. اور ان علوم میں مہارت کے بغیر فہم القرآن محال ہے، اور ان علوم عربیت میں علم الصرف بنیادی حیثیت رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ قدماء و متاخرین کے دور میں صرف کی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئی ہے، لیکن متاخرین کی تصانیف میں 2 کتابیں بے مثال ہیں، جس میں ایک صرف میر ہے اور دوسری علم الصیغہ. مولانا صاحب کی اس بات سے اس کتاب کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے. پیش لفظ یہاں آپ کے صفحہ نمبر 6، 7 اور 8 پہ پیش لفظ کے عنوان سے ایک تحریر ہے. یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرف سے ہیں. اس میں انہوں نے اولاً یعنی پہلے علم الصرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع وغیرہ فنون کی اہمیت کی وضاحت کی ہے کہ ان فنون میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن فہمی، یعنی قرآن کو سمجھنا اور حدیث کی زبان اور الفاظ وغیرہ کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے. اسی وجہ سے عرب لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بھی قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان تمام فنون کے محتاج ہیں. فرماتے ہیں کہ اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے مدارس کے درس نظامی میں صرف و نحو کی کتابوں پر خاصا زور دیا جاتا ہے، اور علم الصرف کے لیے درس نظامی میں چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں ایک علم الصیغہ ہے جو سب سے زیادہ جامع اور بے نظیر کتاب ہے، اور یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی لیکن اب تقریباً فارسی متروک ہو چکی ہے. اس لیے میرے مشورے سے مولوی محمد رفیع نے اس کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا. یاد رہے مولوی محمد رفیع ان کے اپنے صاحبزادے یعنی بیٹے ہیں، اور توضیح کے لیے حواشی بھی لکھ دی تاکہ طلباء کے لیے سہولت رہے. آخر میں ان کے ترجمے کی تعریف کی ہے انہوں نے اور ان کے لیے دعا کی ہے. عرض مترجم یعنی ترجمہ کرنے والا یہاں پہ کچھ فرما رہے ہیں. ترجمہ کرنے والے سے مراد مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہیں، جنہوں نے فارسی علم الصیغہ کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ یہاں پہ کچھ عرض کر رہے ہیں، اور وہ اسی حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اردو علم الصیغہ کیوں لکھی، اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں. میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ وہ یہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ علم الصرف کی تمام بڑی کتب فارسی زبان میں تھی، اور فارسی زبان کے ختم ہونے کے بعد طلباء کو یہ کتابیں سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے علم الصرف میں ان کی استعداد بہت ناقص رہ جاتی تھی. تو میں نے اپنے والد کے حکم سے علم الصیغہ کا اردو میں ایسا ترجمہ کیا جو فارسی نہ جاننے والے طلباء کو اصل کی جگہ پڑھایا جا سکے. یاد رہے انہوں نے بالکل جو کہ تو اسی طرح ترجمہ کیا ہے جس طرح فارسی کتاب ہے، تاکہ جو ہے طلباء اس کو فارسی کتاب کی جگہ جو ہے بالکل اسی طرح پڑھے. زیادہ نکات وغیرہ انہوں نے جو ہے بڑھائی نہیں ہے، وہی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ بعض اساتذہ نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا کہ اس پر ایک حاشیہ بھی اردو میں لکھا جائے، کیونکہ بہت سے مقامات کی طرف اصل کتاب کے فارسی حاشیے میں توجہ نہیں دی گئی ہے اور محض ترجمہ سے بھی وہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جامع ترین حاشیہ بھی اس پر تیار کر لیا۔ یہ آپ کو میں نے کتاب کا مختصراً خلاصتاً جو ہے تعارف کروا دیا جو ان صفحات میں مذکور ہے۔ طالبات اس کو بغور مطالعہ کرے ان صفحات کا، تاکہ ان کو اچھی طرح کتاب کے بارے میں معلوم ہو جائے، کیونکہ کتاب کے بارے میں معلوم ہوگا تو طالبات اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں گی، پڑھ سکیں گی۔ اور جو ہے کتاب کا ایک ابتدا انشاءاللہ ہم اگلے سبق سے کریں گے۔ آپ یہ سب جو ہے فی الحال کے لیے اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔